رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طالبات السلام علیکم، میں ذیشان کمال سال اول کے اردو کے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ پیارے بچوں، آج مختصر سا لیکچر ہوگا۔ چوتھا شعر ہے غزل کا، خواجہ حیدر علی آتش کی پہلی غزل کا چوتھا شعر۔ سفر ہے شرط مسافر نواز بہتیرے، بہتیرے مطلب بہت سے، بہتیرے مطلب بہت سے، ہزار ہا کئی ہزار، ہا کا صیغہ جو ہے نا فارسی کا، اس کا مطلب کئی، ہزار ہا کئی ہزار شجر سایہ دار راہ میں ہیں۔ تو بیٹا اس شعر میں شاعر نے سفر کی اہمیت کے بارے میں بتایا ہے۔ اس شعر میں بیٹا کیا ہے؟ سفر کی اہمیت کے بارے میں بتایا ہے۔ سفر سے مراد ہے کوشش، سفر سے مراد کوشش، جدوجہد، سعی۔ تو سفر کے بارے میں ایک عربی مقولہ ہے کہ السفر وسیلۃ الظفر، ایک عربی مقولہ ہے السفر وسیلۃ الظفر، کہ سفر کامیابی کی کلید ہے، کامیابی کی کنجی ہے۔ یعنی جب تک آپ کوشش نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ منزل تک رسائی پانے اور کامیابی کی لذتوں سے آشنا ہونے کے لیے لازم ہے کہ آپ کوشش کریں۔ سعی انتھک مسائی، کوشش عمل پہم، بے ڈر ہو کر اپنی منزل کی طرف قدم بڑھانا، راستے کی صعوبتوں اور مصیبتوں سے گھبرا کر ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھنے کی جائے چلتے رہنا، یہی ضمانت ہے آپ کی کامیابی کی۔ آپ اس وقت تک منزل پر پہنچنے کا خیال بھی اپنے دماغ میں نہیں لا سکتے جب تک آپ محنت کے قائل نہیں ہیں۔ تو یہاں اہمیت سفر کی بتائی گئی ہے، کوشش کی بتائی گئی ہے۔ ہاں، جب بھی کوشش کرتے ہیں تو انسان کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بلکہ جتنی بڑی منزل ہوتی ہے اتنی ہی مصیبتوں اور رکاوٹوں سے گزر کر انسان کو چلنا پڑتا ہے۔ جتنا بڑا مقصد ہوگا اتنی ہی زیادہ رکاوٹیں انسان کا رستہ روکیں گی۔ انسان کے پاؤں میں ایک زنجیر ہوتی ہے جب وہ کسی بڑے مقصد کے لیے چلتا ہے۔ تو کامیابی کس بات میں ہے کہ اس پاؤں کی زنجیر کو توڑ دیا جائے، اور اس پاؤں کی زنجیر کو توڑا کس سے جا سکتا ہے؟ کون سا ہتھیار ہے جس سے اس زنجیر کو توڑا جا سکتا ہے؟ وہ ہتھیار ہے عزم، پختہ ارادہ، عزم صمیم۔ تو جب انسان پختہ ارادہ کر لے، جب وہ عزم صمیم لے کر منزل کی طرف بڑھتا ہے تو منزلیں اس کے خود بخود منزلیں اس کی طرف چلنے لگتی ہیں، اس کی طرف بڑھنے لگتی ہیں۔ تو بہت سے تاریخ میں آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے کہ ابتدا میں ان کے راستے میں پتھر ڈالے گئے، رکاوٹیں پیدا کی گئی، ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی گئی، لیکن مستقل مزاجی سے وہ لوگ اپنی منزل کی طرف بڑھتے گئے۔ آخر وہ لوگ کامیاب ہوئے اور آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بن گئے۔ شہنشاہ حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے لیے بہت بڑی مثال ہے کہ جب انہوں نے دین حق کی تبلیغ کا کام شروع کیا تو کتنی مصیبتیں، کتنی رکاوٹیں تھیں جنہوں نے ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزم صمیم اور پختہ ارادے کے آگے سب ہیچ ہو گئی، کچھ بھی نہیں، سب ہیچ ہو گئی۔ ان کی مخالف میں آنے والی تمام تر توانائیاں ختم ہو گئیں، زمین بوس ہو گئے، وہ سب کے سب محلات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوتی تھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد طیبہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، کامل مثال ہے کہ ہمیں رکنا نہیں بلکہ منزل کی طرف بڑھتے چلے جانا ہے، کوشش کرتے رہنا ہے۔ اور جب ہم کوشش کریں گے، ہزار ہا شجر سایہ دار راہ میں ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی ہمارے ساتھ ہوگی، ہم پر سایہ
کرنے کے لیے ہمیں زمانے کے سخت حالات کی، زمانے کی مشکلات کی دھوپ سے بچانے کے لیے اللہ کی رحمت کا سایہ ہوگا۔ شروع میں لوگ مخالفت کریں گے لیکن بعد میں وہی لوگ تسلیم کرنے لگیں گے، لیکن اصل بات کیا ہے کہ رکنا نہیں ہے، کوشش کرتے رہنا ہے، اپنی منزل کی طرف بڑھتے رہنا ہے۔ تو باتیں بہت سی ہو جائیں گی، لیکن پہلے بھی آپ نے اس موضوع پر بہت سے اشعار 10 میں بھی آپ نے تشریح کی ہے کہ اگر آپ دریا کے کنارے پر کھڑے پانی کی گہرائی ماپ رہے ہیں تو آپ ساحل تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن جب آپ ایک بار عزم صمیم لے کر، پختہ ارادہ لے کر، بلند حوصلے کی نبرد آزمائی سے کسی مصیبت کو، ڈر یا خوف کو بالائے طاق رکھ کے پانی میں اتر جائیں گے تو وہی پانی طاقتور ہوگا۔ آپ کو، آپ کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا کہ اور انسان کے لیے وہ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ تو انسان کوشش کرتا ہے تو وہی ہے انسان کے لیے، اگر وہ کوشش نہیں کرتا تو انسان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ محنت کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ تو ایک شعر ہے کہ ارادے جن کے پختہ ہوں، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ اور بیٹا شعر ہے، چلتا رہے جو آولا پائی کے باوجود منزل کا مستحق وہی صحرا نورد ہے۔ اور بیٹا شعر ہے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اور بیٹا شعر ہے کہ ایک بار کے مصرع لکھ لو، چلے شعر یہ ہے مجروح سلطان پوری کا، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو یہ اشعار نوٹ کر لیں، اس کی تشریح اچھی طرح سنیے، انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ میں ناصر، خدا حافظ۔